السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا و سیدنا و حبیبنا محمد ابن عبداللہ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، شاہدین عظام، قابل احترام اس پروگرام میں موجود ہمارے اسلامی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور ہماری پیاری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، کل کے درس میں ماہ محرم کے احکام و مسائل کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی جسارت اور ہمت کی تھی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز کل یعنی آج کے دن ماہ محرم کے احکام و مسائل سے متعلق چند باتیں میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، حرام مہینہ نصیب کرنے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم آنے والا ہے۔ تو آئیے آج کے اس لائیو پروگرام میں انشاءاللہ العزیز عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور ماہ محرم میں جو کچھ لوگوں نے سنت رسول ہاشمی کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے خرافات، بدعتیں، لا یعنی کام، شرکیہ امور ایجاد کر لیے ہیں، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ سر دست کل کا درس آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہوگا۔ آئیے آج ہم لوگ سنیں کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت سنیے جسے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی 10ویں محرم کے روزہ کے بارے میں سوال کیا گیا، استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے، عاشورہ کے روزے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ۔ عاشورہ کے روزے کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ گمان ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَإِن بَقِيتُ أَوْ لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ۔
اگر میں اگلے سال بھی بقید حیات رہا، زندہ رہا، تو میں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں محرم کو بھی میں روزہ رکھوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا، صوموا یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھو۔ اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ ان دونوں حدیثوں سے 2 اہم باتیں ثابت ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عاشوراء کے 10ویں محرم کے روزے کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے بدولت پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور خواہش کے مطابق ہمیں 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ آرزو ظاہر کی اور خواہش ظاہر کی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ سامعین کرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر جس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ عاشوراء کا 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا موقع عنایت فرمائے کہ پچھلے پورے 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے عمل سے، چاہے وہ عرفہ کا روزہ ہو اور چاہے وہ عاشوراء کا روزہ ہو اور چاہے ماہ محرم کا روزہ ہو، اس سے علماء کرام نے بتلایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو پچھلے پورے سال ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، ہم نے ارتکاب کیا ہے، ہم نے کر لیا ہے، وہ پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ چنانچہ ہمیں اس بات کا دھوکہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جو پچھلے سال بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، عاشوراء کا روزہ رکھنے سے وہ سب مٹ جائیں گے۔ بات ایسی نہیں ہے، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ علماء کرام نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ لیکن کوئی عاشوراء کے روزے کو ہلکے میں نہ لے کہ اس سے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ ذرہ ذرہ، ریت کا ذرہ ذرہ اکٹھا ہو کر پہاڑ بن جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی لگاتار مسلسل لاپرواہی کے ساتھ جان بوجھ کر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، تو وہ چھوٹے گناہ اصرار کی وجہ سے بڑے گناہ کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے روزے سے ہمارے چھوٹے گناہوں کو دھل دے گا اور معاف فرما دے گا۔ چنانچہ عاشوراء کے روزے کی یہ فضیلت ہے کہ پچھلے سال کے، پورے سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہمارے روزے میں اخلاص کے اعتبار سے، روزے کے ارکان و واجبات کے لحاظ کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے
یہاں ایک بات اور آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں آ رہی ہوگی کہ ان عبادتوں سے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے تو بڑے گناہوں سے معافی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بڑے گناہوں سے معافی کا پہلا ذریعہ، بنیادی سادھن سچی توبہ ہے۔ یعنی آدمی اپنے اس بڑے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو، اللہ کے جناب اس گناہ کا اقرار اور اعتراف کرے، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور مستقبل بھوش اور فیوچر میں اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا ارادہ کرے۔ یہ ان گناہوں سے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں، اور اگر ہمارا گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو ان 4 بنیادی شرطوں کے ساتھ ساتھ 5ویں شرط بھی علماء کرام نے رکھا ہے، اور یہ صحیح ہے کہ بندوں کا حق ہم واپس کر دیں۔ سچی توبہ یہ بڑے گناہوں کے اور چھوٹے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، ساتھ ہی ساتھ دوسری نیکیوں کو بڑھا دینا، ہمیشہ استغفار کرنا اور بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا اور استغفار کرنا۔ سامعین کرام، علماء کرام کے اقوال اور فقہائے عظام کے آراء اور خیالات اور چند احادیث کو دیکھنے کے بعد محرم کے روزے کے بارے میں یا عاشورہ کے روزے کے بارے میں چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور فقہائے کرام نے، علماء کرام نے ان باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ پہلی بات تو اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ڈالے پورے ماہ محرم کے روزہ رکھنے کا تو جائز ہے، درست ہے، کیونکہ کل کے درس میں نے بتلایا تھا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ چنانچہ یہ جائز ہے، افضل ہے کہ آدمی کو اگر ہمت ہے، اللہ کی توفیق مل جائے تو اخلاص نیت کے ساتھ اللہ۔ دوسری بات، اگر پورے مہینے کا، ماہ محرم کے سارے دنوں کا روزہ رکھنے کی ہمت نہیں کر پاتا، آپ سن چکے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے صحابہ کرام کی روایت کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یا تو پورے مہینے کا روزہ رکھے جائز، نہیں تو کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے۔ تیسری چیز، خالی 10ویں محرم کا روزہ رکھے، اس کو بھی علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا جتنا خیال اور دھیان رکھتے تھے کسی اور دن کے روزے کا نہیں۔ چوتھی بات جو سب سے افضل ہے، بہتر ہے، راجح ہے کہ 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے والا دن 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھے۔ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے 9ویں اور 10ویں کو، عاشورہ کا خالی روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 9 محرم جس کو تاسوعہ کہا جاتا ہے،
اور عاشورہ 10ویں محرم دونوں دن روزہ رکھے. یہ سب سے افضل اور بہتر رائے ہے علماء کرام کی، اور یہی مستند چیز ہے. فقہائے کرام کے آراء اور علماء رجحانات کے مطابق اگر کوئی شخص چاہے تو 10 اور 11 کو بھی رکھ سکتا ہے. علماء کرام نے اجازت دی ہے، اگرچہ وہ روایت جس کے اندر اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے کہ صوموا یوم عاشورہ و یومن قبلہ و یومن بعدہ، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد یا ایک دن بعد. اس روایت پر بہت سارے علماء کرام نے کلام کیا ہے سند کے اعتبار سے، لیکن علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء کرام نے کہا کہ اگر کوئی 10-11 کو رکھے تو رکھ سکتا ہے. آخری رائے، اگر کوئی شخص چاہے تو 9، 10، 11 تینوں دن روزہ رکھ سکتا ہے علماء کرام کے اقوال، آراء اور رجحان کے مطابق. لیکن اگر آپ افضل چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کے روزے کے بدلے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ، چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو تاسوعہ یعنی 9 محرم کو بھی میں روزہ رکھوں گا. لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں ضرور بضرور 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا. لہذا افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے، زیادہ باعث ثواب یہی ہے کہ آدمی 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ شروع اسلام میں فرض اور واجب تھا، لیکن جب پورے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا عاشورہ کے روزہ کے بارے میں کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. اس روایت سے یا اس طرح کی دیگر روایتوں سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ یا پورے ماہ محرم کا روزہ یا 9 اور 10 محرم کا روزہ یا 10 اور 11 محرم کا روزہ یا 9 اور 10 اور 11 محرم کا روزہ یہ نفل روزہ ہے، یہ سنت ہے اور یہ نفلی عبادت ہے. رکھنے والے کو اس کی نیت کے اعتبار سے اجر و ثواب ملے گا اور چھوڑنے والے کو اس کے ثواب سے محرومی ملے گی، لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا. یہ فقہی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن میں آپ لوگوں سے نویدن کروں گا، اپیل کروں گا کہ معلوم نہیں اگلا سال محرم کا مہینہ ہمیں میسر ہو یا نہ ہو. جس بھائی کو، جس بہن کو 9-10 محرم ملے وہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھے، کیونکہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. عاشورہ کے روزے کا اہتمام سلف صالحین کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عورتیں اپنے بچوں سے بھی، جو بچے نابالغ ہوا کرتے تھے، چھوٹی عمر کے ہوا کرتے تھے، ان کو بھی روزے کی تربیت دینے کے خاطر اپنے چھوٹے بچوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھوایا کرتے تھے، رکھوایا کرتی تھی. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ غالباً
معوذہ یا اس طرح کا کوئی نام ہے صحابیہ کا، کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جب عصر کے وقت ان کو بھوک ستاتی تھی، پیاس ستاتی تھی، تو ہم کھلونا بنا کر کے دے دیتے تھے تاکہ اسی کھلونے کے کھیلنے میں مست و مگن رہیں اور پورے دن کا روزہ رکھ لیں۔ یہ اچھی ماؤں کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی پر بچپن ہی سے کرتی ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، جس خوش نصیب کو ماہ محرم ملے، اگر رکھ سکتا تو پورے مہینے کا روزہ رکھے، ورنہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھے، خود رکھے اور گھر والوں کو بھی رکھوائے۔ اور اگر اللہ تعالی استطاعت دے، طاقت دے، ہمت دے، اللہ دے، یہ ہماری دعا ہے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، تو روزہ رکھنے والوں کو افطار کرائیے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے والوں کو یا ماہ محرم میں کثرت سے روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی غرض سے انہیں افطار بھی کرائیے، کیونکہ روزے دار کو افطار کرانے والا اتنا ہی ثواب پاتا ہے جتنا روزہ رکھنے والا ثواب پاتا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد تھوڑا محرم کے آنے سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے امتیوں پر تھوڑا ماتم کر لیں۔ ہمارے سماج کے اندر ماہ محرم مشہور ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں مشہور ہے اکثر کے ہاں کہ عاشورہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ بہت سارے دیگر خرافات، بدعتی اور شرکیہ اعمال کی وجہ سے مشہور ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ ایام تشریق ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کے ختم ہوتے ہی ڈھول کے ذریعہ، تاشا کے ذریعہ، خرافات کے ذریعہ، مرثیہ کے ذریعہ محرم کی آمد کا پتہ چل جاتا ہے۔ ماہ محرم میں ماتم یہ ہے ہمیں، ماتم کہ بہت سارے مسلمان یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے ماہ محرم کے اندر کہ کثرت سے روزہ رکھا جائے، یا تاسوعہ 9 محرم کو روزہ رکھا جائے یا 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، دوسری خرافات کی چیزوں کا علم ہے، لیکن ایسی اہم ترین عبادت کہ جس کے بدلے اللہ تعالیٰ پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے، اس کا چلن نہیں ہے، اس کا رواج نہیں، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسرا ماتم یہ ہے کہ جو لوگ جانتے بھی ہیں، انہیں یاد بھی رہتا ہے، وہ لوگ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے، عاشورہ کا روزہ واجب نہیں ہے، لیکن ایک عقل مند ایمان والا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں، چھوٹے گناہوں کی معافی چاہنے والا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو سننے کے بعد خاموش رہے گا، لاپرواہی کرے گا، تو 2 باتیں ہیں۔ ایک تو امت محمدیہ کے بیشتر حضرات، خاص طور پر وہ لوگ جن کو سنت سے عداوت ہوا کرتی ہے، جن کو نفلی ثابت شدہ نفلی عبادتوں سے الرجی ہوا کرتی ہے، جن کو خرافات اور بدعات اور شرکیہ امور سے دلچسپی اور محبت ہوا کرتی ہے، جاؤ دیکھو ایسے گاؤں کے اندر۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں یہ علم ہو گیا کہ عاشورہ کا روزہ یہ ثابت شدہ امر ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آئیے ہم جانیں
ماہ محرم کے اندر محرم کی 1 تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک جو ایک نیا عمل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ خالی عاشورہ کا روزہ یا پورے ماہ محرم کا روزہ یا 9 اور 10 محرم کا روزہ. اس کے علاوہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خصوصی عبادت بندگی ماہ محرم میں ثابت نہیں ہے. جو بھی آج ہمارے مسلم سماج کے اندر یا اسلام کی طرف نسبت کرنے والے کرتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عام دنوں میں عبادتیں کرتے تھے، عام حالات میں وہی عبادتیں وہی بندگیاں ماہ محرم کے اندر بھی کرتے تھے سوائے عاشورہ کے روزہ کے. اس کے علاوہ کوئی خصوصی عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، نہ رت جگہ، نہ ماتم، نہ مرثیہ خوانی اور نہ ہی دیگر چیزیں. لیکن صرف سنت کیا ثابت ہے؟ عاشورہ کا روزہ یا 9 اور 10 محرم کا روزہ یا پورے مہینے کا روزہ اس روایت کی بنیاد پر جس کے اندر ہے کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ اللہ کا مہینہ ماہ محرم کا روزہ. لیکن یہودیوں اور یہودیوں کی نسلوں والوں سے سیکھ کر یا متاثر ہو کر بہت سارے لوگوں نے جو بدقسمتی سے اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں اور سنی مسلمان ہونے کا انہیں غرور اور دھوکہ ہے، اس اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ مہینے کے اندر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ظلم و زیادتی اور فساد اور خرافات منانے سے منع کیا ہے. جو 4 حرام مہینوں میں سے ایک حرام مہینہ ہے جس سے ہجری سال کی شروعات اور ابتدا اور آغاز ہوا کرتا ہے. اس ماہ محرم کے اندر یہودیوں سے متاثر ہو کر یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے یا یہودیوں کی روش اور چلن کو اپناتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے ایسی چیزوں کو گڑھ لیا ہے جس کا دور کا رشتہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک یا سنت پاک سے قطعا نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سارے جو عمل ہمارے انڈیا اور پاکستان اور دیگر ممالک میں عاشورہ کے موقع پر یا ماہ محرم میں کیے جاتے ہیں یہ سلف سے ثابت ہے، تو سلف پر تہمت لگا رہا ہے، صحابہ کرام پر تہمت لگا رہا ہے اور اپنے پیارے حبیب پر وہ تہمت لگا رہا ہے. شیعوں کے راستے سے، رافضیوں کے راستے سے، ناصبیوں کے راستے سے جو یہود و نصارہ کی اولاد میں سے ہیں ان کے راستے سے مسلمانوں کے عقائد کو کھوکھلا کرتے ہوئے ان کے عملوں میں بدعتیں و خرافات پیدا کرتے ہوئے دنیا دار لوگوں نے، جاہلوں نے، صوفیوں نے، بدعتیوں نے بہت ساری ایسی چیزیں گڑھ لی ہیں جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس عمل کا ثبوت مجھ سے نہیں ہے یعنی اللہ کے رسول سے نہیں تو قابل مردود ہے، ٹھکرا دینے کے لائق ہے. ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی عقیدہ اپنانے سے پہلے وہ ریسرچ کرے، غور و فکر کرے کہ کیا یہ صحیح سند کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے.
اگر ثابت ہے تو کرے، جب ثابت ہے، جیسا ثابت ہے، جس جنس کا ثابت ہے، جتنا ثابت ہے، جس وقت ثابت ہے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اندر رائج ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، تو اس سے زہریلے سے زہریلا سانپ سے کے مانند اس سے بھاگے۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ عرفات کے میدان میں جب اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے موقع پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ آیت کریمہ اتار دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنا کہا ہے، جتنا کیا ہے، جتنی چیزوں کی تصدیق کی ہے، اجازت بس اتنا، کہیں سے بھی آئے، کسی بھی گلی اور سڑک اور خاندان اور دین سے آئے، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، ماہ محرم میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو عید کا موسم مناتے ہیں، محرم کے مہینے کو عید کا موسم مانتے ہیں، خوشیوں کا موسم مانتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف بناؤ سنگار اور ٹیپ ٹاپ کرتے ہیں، خوب زیادہ کھانا پکاتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، مختلف کوالٹی کے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ یہ سب جاہلوں کا عمل ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ مانتے ہیں۔ پہلی بات، دونوں لوگ گمراہی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، دلالت میں ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ روش یہودیوں کی روش ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ میں بدعت بتلانا چاہتا ہوں، چند بدعت محرم کے مہینے کی۔ بہت سارے لوگ محرم الحرام کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں، آپ نے سنا ہے، نہیں تحقیق کر لیں۔ بہت سارے لوگ محرم کے مہینے کو منحوس مانتے ہیں، چنانچہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا گوارا نہیں کرتے، اور اگر اس مہینے میں کوئی لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کو بھی منحوس مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے عقل پر ماتم کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کوئی بھی سال، کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ یا کوئی چھوٹی بھی مخلوق منحوس نہیں ہے۔ کوئی چھوٹی بھی مخلوق منحوس نہیں ہے۔ اگر محرم کا مہینہ منحوس ہوتا تو اسے حرام مہینوں میں سے ایک قرار دیا جاتا، اس کو حرام مہینہ قرار دیا جاتا۔ اگر محرم کا مہینہ منحوس ہوتا تو ہجری سال کی ابتدا کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا۔ اگر محرم کا مہینہ یا محرم کی 10ویں تاریخ منحوس ہوتی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم فرماتے اور اس کا اجر و ثواب بھی بناتے۔ میرا تو ہمیشہ یہ کہنا رہتا ہے، جو محرم کے مہینے کو یا محرم کی 10ویں تاریخ کو منحوس سمجھے، اس کا دماغ منحوس ہے، اس کی زبان منحوس ہے، وہ خود منحوس ہے، وہ جادہ حق اور راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے، وہ جاہل اور لاپرواہ انسان ہے۔ وہ شریعت کے صاف شفاف چہرے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف شفاف سنت کو وہ مٹمیلا اور گندلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کسی مہینے میں کوئی عظیم ترین حادثہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اعتبار سے ہو، اللہ کے حکم کے سے ہو، اللہ کی اجازت سے ہو، کیا اس اہم حادثہ کے ہونے سے وہ دن
یا وہ مہینہ منحوس ہو جائے۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے مہینہ، جس مہینے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ محرم کا مہینہ جسے شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ، اسے منحوس سمجھا جائے۔ اللہ اس مہینے کی خصوصیت کے ساتھ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور اس مہینے کو منحوس سمجھا جائے۔ توبہ توبہ، یہ ایک بدعتی عمل ہے، ایک غلط بات ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے ناپاک بانس کی کھپچیوں کا رنگ برنگے کاغذوں کا تعزیہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں حضرت حسین کی روح آتی ہے۔ تعزیہ بناتے ہیں اور اپنے دروازے پر رکھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، اس سے استغاثہ اور استعانت کرتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں اور سینہ پیٹتے ہیں، گال نوچتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، چھری مارتے ہیں، چاقو مارتے ہیں۔ ایک قوم ہے جو 10ویں محرم کو چھری اور چاقو مارتے ہیں، ان کو میرے پاس لے آؤ اور مجھے اجازت دو، کوئی دنیاوی قانون میری گرفت نہ کر سکے، میں چاقو ماروں، ان کے جسم سے خون نہ نکلے، تب میں جانوں کیمیکل کو لگا کر کے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو۔ دوسری بات ہے گال نوچنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو نوحہ کرے، ماتم کرے، اپنے گال اور بال کو نوچے، اپنے گریبان کو پھاڑے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تیسری بات، مسلمان اور سنی مسلمان یہ مورتیوں کا پجاری نہیں ہوتا، یہ تعزیوں کا پجاری نہیں ہوتا۔ اسے اگر طواف کرنا تو خانہ کعبہ وہ آئے گا، کیونکہ دنیا کے اندر صرف خانہ کعبہ کا طواف جائز ہے اور یہ بطور عبادت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے جھوٹے بہانے سے بانس کی کھپچیوں کا، رنگ برنگے کاغذوں کا تعزیہ بنانا کیا آپ کے رسول نے بنایا ہے؟ کیا حضرت حسن اور حسین کے نانا نے بنایا ہے؟ کیا حضرت حسن اور حسین کے امی جان نے بنایا ہے؟ کیا حضرت حسن اور حسین کے دیگر قریبی رشتہ داروں نے بنایا ہے؟ اگر اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں اپنے سامنے شہادت پانے والے کسی بھی صحابی سے محبت کا جھوٹا دم بھرتے ہوئے تعزیہ بنایا ہو تو کسی کا بنا سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اور یہ تو ہمارے حسین اور حسن رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا اونچا مرتبہ ہے، بڑی اونچی شان ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان کربلا میں شہادت جیسا اونچا مقام دیا۔ اس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ ایسے دن کو ہم ماتم کا دن نہیں منائیں گے، مرثیہ کا دن نہیں منائیں گے۔ تو ایک خرافات، تعزیہ داری، شرکیہ اعمال، ان سے فریاد کرنا، نظر و نیاز کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تیسری خرافات اور بدعت، ڈھول اور تاشے بجانا، نگارے بجانا۔ یہ بھی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جس جگہ تعزیہ رکھا جاتا، مختلف ملکوں میں مختلف انداز کا، وہاں ناچ گانا، ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں۔ ہائے رے ہائے، کب تک مسلمان آنکھ بند کیے رہو گے؟
اگر تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کے غم میں، ان کے ماتم میں آپ اپنے دروازے پر ڈھول اور تاشے بجاؤ گے، اچھے کپڑے پہنو گے، قوالیاں اور گیتیں گاؤ گے، میلہ مناؤ گے؟ کون ہوتے ہو تم حضرت حسین کی شہادت پر ڈھول اور تاشے اور نگارے اور جھاج بجانے والے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پاک شریعت اتری ہے اس میں ناچ گانے کی ساری چیزیں، ڈھول اور تاشے، یہ تو شروع سے حرام اور ناجائز ہیں۔ چوتھی بدعت جو کی جاتی ہے واہی تواہی کی، من گڑت چیزیں، مرثیہ کے نام پر، شعر و شاعری کے نام پر، قصائد حزن، غم و فکر کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے جس کی ساری باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، بکواس ہوتی ہیں اور وہ فتنوں کا دروازہ کھولتی ہیں، جس سے امت کے اندر اختلاف اور انتشار برپا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں خرافات جو ماہ محرم کے اندر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مرثیہ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام پر لعن طعن بھیجتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر ان میں سے کسی نے ایک پاؤ خرچ کیا ہے اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دو تو ان کے مقام اور رتبے کو تم نہیں پا سکتے ہو۔ صحابہ کرام کو لعن طعن کرنا، گالی گلوچ دینا، چاہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کوئی دیگر صحابی ہو، یہ قطعاً بڑا گناہ ہی نہیں بلکہ ایسے آدمی کو کفر کے دائرے میں داخل کر دینا کوئی غلط بات نہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے وہ جلوس نکالنا، آگے آگے تعزیہ چلے گا یا سدا چلے گا، پیچھے مرد اور عورتیں سارے کے سارے میل جول کے ساتھ یہ جلوس نکالنا، یہ کہاں کی شریعت ہے میرے بھائیوں؟ یہ جتنی چیزیں ماہ محرم کے اندر عاشورہ کے روزے کے علاوہ یا ماہ محرم کے روزے کے علاوہ جس شکل میں بھی، جس انداز میں بھی ہمارے ملکوں کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں شیعوں نے گڑھا ہے، رافضیوں نے گڑھا ہے، ناصبیوں نے گڑھا ہے۔ حضرت ابو بکر سے وہ چیز نہیں آئی ہے، حضرت عمر سے وہ چیز نہیں آئی ہے، حضرت عثمان سے وہ چیز نہیں آئی ہے، حضرت علی سے وہ چیز نہیں آئی ہے۔ اور آپ تو کہتے ہو کہ میں سنی مسلمان ہوں، آپ کہتے ہو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں، ہمارے امام احمد بن حنبل ہیں، ہمارے امام مالک ہیں، ہمارے امام شافعی ہیں۔ اے ان چاروں ائمہ کرام رحمہم اللہ رحمت واسعہ کو اپنا امام ماننے والوں، ان کی تقلید کرنے والوں، ذرا دیکھو آنکھ کھول کر کے، کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تعزیہ بنایا، مرثیہ گایا، پکوان پکایا، یا کیا کہتے ہیں صحابہ کرام پر لعن و طعن کیا، ڈھول اور تاشے بجایا، محرم کے مہینے کو یا محرم کی 10ویں تاریخ کو منحوس سمجھا؟ ایسا کرنے والے نام کے سنی مسلمان ہوں گے، کام کے وہ شیعوں کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ چیز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم ہمارے طریقے کو لازم پکڑو اور ہمارے بعد خلفاء راشدین جو آئیں گے ان کے طریقے کو لازم پکڑو، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعدوا علیہا بالنواجذ، اور یہ دار سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی بدعتیں کرنے سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین کے اندر ثواب کی نیت سے ہر گڑھی ہوئی چیز یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے خرافات اور بدعتیں پائی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں
بہت ساری ضعیف اور موضوع من گھڑت روایتیں گڑھ لی گئی ہیں۔ ماہ محرم کے یا عاشورہ کے دن کے بدعتوں میں سے ایک بدعت پائی جاتی ہے ہمارے علاقوں میں، ہو سکتا اور جگہ بھی پائی جاتی، سبیلیں چلانا، سبیلیں، شربتیں پلانا، کھانے پر فاتحہ پڑھوانا وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ کہاں گئی آپ کی عقل؟ آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے عاشورہ کا روزہ رکھو، عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور آپ ہیں 10ویں محرم کو 9ویں محرم کو سبیلیں چلاتے ہیں، شربتیں ایسی شربتوں کا پینا حرام اور ناجائز ہے جس کی بنیاد بدعقیدگی پر ہو، جس کی بنیاد بدعت پر ہو، جس کی بنیاد خرافات پہ ہو۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ میں نے بتلایا عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور ماہ محرم میں چند ایجاد کردہ خرافات، بدعات، جو خالی بدعت ہی نہیں ہے بلکہ وہ شرک ہے، اور یہ بات جان لو شرک اکبر ہے۔ تعزیہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نظر و نیاز کرنا، اس کا طواف کرنا، یہ خالی بدعت ہی نہیں ہے بلکہ یہ شرک ہے، اور اگر اس سے توبہ کی توفیق نہ ملی ان خرافات اور شرکیہ اعمال سے، تو ایسے عقیدہ رکھنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توفیق دے صحیح دین کا علم حاصل کرنے کی، اور سنت رسول کا علم حاصل کرنے کی، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی، نبی سے جو ثابت ہے اسے کرنے کی توفیق دے، اور جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، شرکیہ اعمال اور عقائد ہیں، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔